اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو غلط قسم کی افواہ، غلط قسم کی بات کو حدیث بنا کر پیش کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ جو آدمی سب سے پہلے ربیع الاول کی آنے کی خوشخبری دے وہ آدمی جنتی ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ یہ بات سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ نہ یہ کوئی حدیث ہے، نہ ہی کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ یہ بخاری میں لکھا ہوا، نہ یہ ترمذی میں لکھا ہوا، نہ ہی کوئی ضعیف حدیث ہے، یعنی کہ کوئی حدیثوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ربیع الاول کی خوشخبری دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے تو آج ابو لہب کے بارے میں قرآن مجید میں آیت موجود نہ ہوتی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ ہو جائے۔ حالانکہ ابو لہب نے اتنا بڑا کام کیا کہ جب ان کی ایک لونڈیا تھی، اس کا نام تھا صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باغی باغی آئی۔ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ باغی باغی آئی اور ابو لہب کو کہا کہ آپ کے بھائی کے گھر میں، یعنی کہ عبداللہ مرحوم کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو چاند سے زیادہ حسین ہے، جو نور سے بھی زیادہ حسین ہے، جو حسینوں سے زیادہ حسین ہے، وہ پیدا ہوا۔ آ کے ذرا دیکھیے تو صحیح، آمنہ کے لال پیدا ہوا، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، آج تک مکہ میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا، اس نے اسی وقت انگلی کا اشارہ کیا کہ آپ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا، حضرت آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اسی خوشی میں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یعنی کہ آزاد کرتا ہوں۔ کس میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر۔ اگر ولادت کی خوشخبری دینا پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو جو آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر رہا ہے، وہ پھر جہنم میں کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جہنم میں کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا، کہ جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر ایسا جھوٹ بول دے اور ایسی حدیث کو میری طرف منسوب کر دے کہ جو مجھ سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا مقعدہ فی النار، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں حدیث میں لکھا ہوا، فلاں حدیث میں لکھا ہوا، حالانکہ حدیث نہیں ہوتی، نہ قرآن کی آیت ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کے لیے جھوٹ ہے، جہنم ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ نہ میرے بھائیو، ایسے اگر کوئی حدیث ہو اس کی تحقیق علماء سے کر لیا کرے، پوچھ لیا کرے کہ آیا یہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر آپ اس کو آگے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہ کریں۔ اس کا ہماری زندگی کا مطلب عملی زندگی ہے، ہم عمل کریں۔ ہاں، خوشخبری کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسط ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ ہم دوستوں کو یہ بتائیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، جتنا ہو سکے، جتنا نہ بھی ہو سکے اس سے زیادہ پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھو۔ لہٰذا ایسی ویسی کوئی بات نہ شیئر کیا کرو، نہ دوسروں کو فارورڈ کیا کرو کہ جس کا نہ تعلق قرآن سے، نہ حدیث سے، اور نہ حق فرمان سے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق